السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بھی بکھر جاتے ہیں، یعنی قیامت کی بڑی نشانیاں آنا شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک تواتر کے ساتھ، یعنی بہت تیزی کے ساتھ، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے پر اس کے دانے زمین پر آتے ہیں، ایسے ہی ایک کے بعد ایک دوسری نشانی خود بخود پوری ہوتی چلی جائے گی۔ قیامت کی بڑی نشانیاں کون سی ہے؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج، ان کے قبیلے کا کسی کو نہیں علم کہ وہ کہاں ہے، اور ان کو ذوالقرنین اللہ کے مدد سے انہیں کہاں قید کیا تھا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ آپ سبھی دوستوں سے گزارش کرتے ہیں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں تک پہنچتی رہے۔ یاجوج اور ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافیس کے اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبیلے رہ چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے تھے اور انسانی بستیاں تک تراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیت توریت کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں ایشیا کے جنوبی اور مغربی علاقوں میں مصیبت برپا کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقوں کو ماسکو اور توبلسے کے آس پاس بتلایا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ یاجوج اور ماجوج کی شہرت تبت اور چین سے بحر منجمل شماری تک اور مغرب میں ترکستان تک پھیلی ہوئی تھی، یعنی کہ یہ قریب قریب انہی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج اور ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی۔ ذوالقرنین اور سد ذوالقرنین، یعنی وہ دیوار جس کو تعمیر ذوالقرنین نے کروایا تھا، اس کا ذکر قرآن کی سورہ کہف کرواتی ہے، اور سد ذوالقرنین سے متعلق مختلف انداز لگائے ہیں۔ بہت سے قدیم علماء سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کرتے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہی کتاب تھا۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخی طور پر وہ کون شخص ہے؟ تاریخ کی مشہور شخصیتوں میں یہ داستان کس پر بیان فرمائی گئی ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے درمیان بھی اختلافات موجود ہے۔ تاریخ کے کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت جدید زمانے کے بعض کچھ مفسر اور مفکر ذوالقرنین کو قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کا دوسرا نام بھی قرار دیتے ہیں، اور یہ نسبتاً زیادہ کرینل قیاس ہے، مگر بہرحال ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخص کو اس کا مستحق نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ وہ حقیقت میں کس کو ذوالقرنین کہتا ہے۔ ذوالقرنین کے بابت قرآن کریم نے سرحد کے ساتھ فرمایا کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ وہ مشرقی اور مغربی ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری جانب یاجوج اور ماجوج تھے۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بحوالے یاجوج اور ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ یعنی ذوالقرنین اپنی شمالی مہم کے دوران دو دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی اور انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا
تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ چنانچہ پھر تفصیلات بھی کچھ اسی طرح تھی کہ کسی طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی، اور جو دیوار بنائی گئی اور وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں، حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تب ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لاجوال نہیں، جو چیز بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور میرے رب کے وعدے کا وقت تک قریب آ گیا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ رہی یہ بات کہ سد ذوالقرنین کہاں واقع ہے، تو اس میں بھی اختلافات موجود ہے دوستو، کیونکہ آج تک ایسی 5 دیواریں معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملے کے بچاؤ کے خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور دیوار چین ہے۔ اس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے، اور اب تک موجود یہ دیواریں چین لوہے اور تانبے سے بنی ہیں، اور وہ نہ کسی چھوٹے کوہستانی درے میں ہیں، وہ ایک عام پتھروں سے بنی دیواریں ہیں۔ بعض کا اصرار ہے کہ وہ یہی دیوار مارب ہے کہ جو یمن میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دیوار مارب کو ایک کوہستان درے میں بنایا گیا تھا، لیکن وہ سیلاب کو روکنے کے لیے اور پانی ذخیرہ کرنے کے مقصد سے بنائی گئی تھی۔ اس کا مقصد کسی جنگجو یا حملہ ور گروہ سے اس کو روکنے کے لیے نہیں تھا۔ ویسے بھی وہ لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ علماء محققین کی گواہی کے مطابق سرزمین قفقاز میں دریائے خزر اور دریائے سیاہ کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے، جو کہ ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح درہ بھی موجود ہے، جو مشہور درہ دریائل ہے۔ یہاں اب تک ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ دیوار ذوالقرنین یہی ہے، اگرچہ دیوار ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی تھی، جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے عنقریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا تھا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز جس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کرم نوازی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو کھود ڈالیں گے، اور دوسرے دن وہ اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ لوگوں کی درخواست پر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج اور ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں کانوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں فوڑا بن جائے گا۔ اس کے پھٹنے سے یہ لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، ان کے لاشوں سے زمین بھی خالی نہ ہوگی، ہر طرف ان کی لاشوں کی گندگی اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کے گردنوں کے برابر پرندے بھیجیں گے، وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جسے کل زمین یعنی مکمل زمین صاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی اور خوشحالی پھر سے دوبارہ نمودار ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ سے یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمارے ساتھی کی کوئی تحقیق ہے تو آپ ہمیں دوسرے دوستوں تک ضرور پہنچائیں، اور نیچے کمنٹ باکس میں اسی واقعے کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔
پیارے دوستو، صحیح مسلم میں نواس بن سمعان کی روایت میں اس راحت ہے کہ یاجوج ماجوج ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہی ہوگا، جن سے ان مفسرین کی تردید ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ تتاریوں کا مسلمانوں پر حملہ یا منگول ترک، جن میں سے چنگیز بھی تھا، یا روسی اور چینی طبقوں میں یہی یاجوج اور ماجوج ہے، ان کا ظہور ہو چکا ہے، یا مغربی قومیں ان کا مستاق ہے، پوری دنیا میں ان کا غلبہ اور تسلط ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہے، کیونکہ یاجوج ماجوج کے غلبے سے سیاسی غلبہ مراد نہیں ہے، بلکہ قتل و غارت گری اور شرع و فساد کا وہ عارضی غلبہ ہے جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مسلمانوں میں نہیں ہوگی۔ تاہم پھر وبائی مرض سے سب کے سب آنے واحد میں لقمۂ اجل بن جائیں گے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ان تمام دوستوں تک شیئر کریں جس سے آپ بہت پیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔